رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں ایک صاحب دل کے ساتھ آج ایک پروگرام کے اندر شریک ہوں. جزاک اللہ. آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے چٹکلے اور باتیں بھی ساتھ چلتی رہیں گی. اچھا, دل کے حوالے سے ڈاکٹر عمران, دو طریقے سے ہم جو دیکھتے ہیں مریضوں میں کس طرح سے ذہنی صحت یا ذہنی کیفیات ان کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایون ابھی ان کو مرض نہیں ہوا ہے لیکن وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو وہ لائف سٹائل اپنا نہیں پاتے جو ہم, یعنی وہ ایک سوچ ان کے ذہن میں ہوتی ہے, وہ اس طرف جانا چاہتے ہیں. جیسے مجھے بھی کئی ایسے ان باکس میں میسیجز آتے ہیں کہ ہم لائف سٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں, ہم ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں, ہم لائف کو ڈسپلن کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. تو ایک تو ایسپیکٹ ان لوگوں کا ہوگا جن کو ابھی مرض نہیں ہوا ہے لیکن وہ اس طریقے سے زندگی کو ڈسپلن یا ایکوائر نہیں کر پا رہے جو ان کو پریونٹ کرتی ہے ارادے کے باوجود. دوسری کیٹیگری وہ لوگ ہیں جن کو ایونٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ ایونٹ کس طرح ان کے ذہن کو متاثر کرتا ہے. بہرحال ہم پہلے مرحلے والے اپنے مریض یا اپنے ساتھیوں کو لیتے ہیں کہ کچھ گر بتائیے کہ وہ کس طرح سے اپنی ذہنی آمادگی لائیں اس بات پہ کہ وہ جو کچھ سوچتے ہیں وہ اس کو کر پائیں. جی عمران. اچھا دیکھیے, وہ جو سوچتے ہیں وہ کر پاتے ہیں کیونکہ وہ جس منفی کیفیت کو سوچ رہے ہوتے ہیں اس سے وہ اپنے اوپر اتنا دباؤ لے آتے ہیں کہ وہ ایک اس ٹوٹل اس کولیپس کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. قانون کشش کہتا ہے یو اٹریکٹ واٹ یو فوکس آن. آپ وہی حاصل کرتے ہیں جس پہ آپ توجہ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے گمان کے مطابق تمہارا معاملہ کرتے ہیں. تو جب ہم اپنا یہ گمان بیماری کی طرف لگا لیتے ہیں تو ہم بیماری کو اٹریکٹ کرتے ہیں. میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں, میں بیمار نہیں ہونا چاہتا, یہ دو الگ الگ چیزیں, حالانکہ ظاہری طور پر جملے ایک جیسے, لیکن میرا جب ذہن ان جملوں کو دہراتا ہے تو اس کا جو پروسیسنگ ہے وہ ٹوٹل ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں صحت مند رہنا چاہتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ میری سارا جو فوکس ہے وہ صحت کے اوپر ہے اور میں اس صحت کو حاصل کروں گا. اور ہم نے اپنے مشاہدے میں یہ دیکھا, ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس تو زیادہ جو ہے وہ ظاہر وہ لوگ آتے ہیں میڈیکل اور اس کے حوالے بیماریوں کے حوالے سے, جسمانی کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میں بیمار نہیں ہونا چاہتا, وہ دوائیں پھانک رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس ہمیشہ پڑیاں ہوتی ہے اور ان کی دوائیوں کی تعداد بڑھ رہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ اس جملے میں دیکھیں میں بیمار ہونا نہیں چاہتا, تو ان کا جو فوکس ہے وہ ٹوٹل بیماری پر ہے. پھر اس جملے میں ہے میں بیمار ہونا نہیں چاہتا. اچھا, جب ہم ایک ایسی سجیسٹیبل کیفیت میں ہوتے ہیں جس میں ایک مریض ہوتا ہے یا ذہنی طور پر پریشان بندہ ہوتا ہے, وہ اتنا ولنریبل ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اس کا جو لاشعور ہے وہ نو کو پروسیس نہیں کر رہا ہوتا. تو اگر میں جیسے آپ سے ابھی ایون شعوری طور پہ بھی میں آپ کو کہوں نیلے رنگ کے بارے میں نہ سوچیں, وائٹ کے بارے میں نہ سوچیں, آسمان کے بارے میں نہ سوچیں, آپ وہی سوچ رہے ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہ سوچیں. تو سجیسٹیبل سچویشن کے اندر نہ پروسیس نہیں ہوتا. تو اب خود سوچے, ایک شخص سوچ رہا ہے میں بیمار ہونا نہیں چاہتا, تو وہ نہیں تو نیگیٹ ہو گیا اور یہاں پروسیس ہو رہا ہے میں بیمار ہونا چاہتا. اور آپ کو وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ بندہ ظاہر ہے اس ریپیٹیٹو پروسیس کی وجہ سے متاثر ہونا شروع ہو جائے گا. اور فار شیور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اس کا دباؤ کم ہوتا تو شاید جب مریض آپ کے پاس آیا تھا تو اس کے لیے اتنے پرابلمز نہیں ہوتے جتنے آپ کو کریٹیکل اس کے پرابلم فیس کرنے پڑ جاتے. بہت خوبصورت بات. یعنی کسی بھی چیز کو ایکوائر کرنے کے لیے آپ جو اس کو اپروچ کیا ہے, آپ اگر پازیٹیو اپروچ ہے تو وہ پازیٹیو امپیکٹ لائے گی, اور نیگیٹو اپروچ ہے. اور آپ نے بڑا صحیح نقطے کو ایڈریس کیا, کیونکہ اکثر یہ لوگ ہمارے پاس جو آتے ہیں ان کے آس پاس کسی کو کوئی دل کا مسئلہ ہوا, اب پریشانی شروع ہوئی کہ میں ایسا نہ ہو جاؤں, مجھے یہ نہ ہو جائے. تو یہ بڑا اہم ہے کہ انسان صحت میں صحت چاہے کہ میں صحت مند رہوں. بہت خوبصورت نقطہ واضح کیا. شاید سننے والوں کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ پازیٹیوٹی حاصل کرنے کے لیے مائنڈ کو بھی پازیٹیو رکھنا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہو گئی. لیکن دیکھیں پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھار ہم انٹینشن یا ارادے کے حساب سے بڑے کلیئر ہیں, لیکن اور شاید کبھی کبھار کچھ انیشیٹو لے بھی لیتے ہیں, لیکن اس میں پرسسٹنسی یعنی مستقل مزاجی کا فقدان رہتا ہے. اس پہ کچھ دیکھیے, آپ نے ابھی جتنی ٹیکنالوجی امپروو ہوتی چلی جا رہی ہے, آپ کے ہاں اب یہ اینجیوگرافی, اینجیوپلاسٹی یہ واک ان ہو جاتی ہے. یعنی بندہ جو ہے وہ خود بھی ڈرائیو کر کے آ جائے
تو آپ 30 منٹس کے اندر اندر یہ سارے پروسیس جو ہے وہ کر دیتے ہیں اس کے. اور وہ آئی تھنک 24 آورس کی مانیٹرنگ آپ لوگ کرتے ہیں حفاظت کے طور پر, وہ اپنے گھر بھی جا سکتے ہیں. اب حالانکہ یہ ایک میجر آپ نے اس کو انسٹنٹ بھی ڈال دیا ہے اور انجیوپلاسٹی بھی کر دیا آپ نے. تو اب یہ ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے کہ واکنگ کاسمیٹک کام کرنے کے لیے گئے تھے اور ایک بوٹاکس کا جو ہے وہ انجیکشن لگا کے آ گئے, یا ہم کوئی اپنے اور کوئی کاسمیٹولوجی یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ کرا کے آ گئے. ہم وہ فوکس نہیں کر رہے کہ وہ لوگ جو بائی پاس کرانے کے بعد بھی نہاریاں کھاتے پھرتے ہیں وہ کیسے خوش و خرم. یعنی میں اس کی طرف تو فوکس ضرور کر رہا ہوں کہ جی ذرا سی کوئی چیز ہو جائے گی, یا ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی, یا ان کے ہو گیا تھا. جناب جسم کے اندر کوئی بیماری آ گئی تھی, اللہ کا احسان یہ ہے کہ یہ اس حد تک جو ہے وہ قابل ہو گیا ہے انسان کہ وہ اس کو بر وقت, اور ایون اگر اس نے بے احتیاطی بھی کی ہے اس کے باوجود بھی علاج کرنے کے بعد وہ اگر اپنی لائف اسٹائل کو ڈسپلن کرتا ہے تو وہ اپنی بہتر زندگی گزار سکتا ہے, بلکہ بہت اچھی بھی گزار سکتا ہے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بائی پاس ہونے کے بعد وہ بندے جو ہے وہ دل سے بھی جوان ہو گئے, جسم سے بھی جوان ہو گئے. انہوں نے کہا یہ نیا ہو گیا ہے, اب ہمارے انجن نیا ہو گیا, ہماری موٹر نہیں ہو گئی. تو اگین آپ جب یہ دیکھیں کہ ایک انسان اگر ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے کہ جو بیماری ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں, اپنے روٹین کے کام کر رہے ہیں, خوش